بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بندہ مومن کی زندگی میں اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی ایک بیکار انسان کی زندگی ہے۔ ایک انسان جب کسی مقصد کے تحت اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو پھر وہ اعلیٰ انسان کی طرف اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، لیکن اس مقصدیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ابتدائی طور پر کچھ چیزیں اپنے اوپر لازم کرنی ہوں گی۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے پروردگار سے نماز کے ذریعے سے قائم کریں۔ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے رب سے وہ تعلق قائم کر لیتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا معبود ہے۔ نماز کا بنیادی مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ یہ نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کی جائے۔ اب یہ یاد یہ ہے کہ ہم یہ اپنے اندر اس چیز کا احساس پیدا کریں کہ آج ہم اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہیں، تو کل ہم نے اس کی جواب دہی کے لیے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ دوسری چیز جو اس کو ایک بامقصد انسان بنا سکتی ہے اور اس کے اندر شعور کو بہت بہتر لیول پر لا سکتی ہے، وہ ہے قرآن مجید سے تعلق۔ ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر مختصر تھوڑا زیادہ جتنا بھی ہمارے لیے ممکن ہو ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور وہ مطالعہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ قرآن ہم سے کیا بات کر رہا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ کے اس پیغام کو ہم نے نہ صرف خود پڑھنا ہے بلکہ اس کے بعد اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کیا بات کر رہا ہے، اور یہ اس کے نتیجے میں ہمیں اس سے کیا ہدایت مل رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں۔ تو قرآن مجید سے زندہ تعلق یہ لازم ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں انسان کے ذہن کی وسعت کو بڑھوتی ملتی ہے، وہ بہتر سے بہتر سوچتا ہے، اس کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، اور اس کو یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جس کے ساتھ میرا ایک گہرا تعلق ہے، اور مجھے ایک دن اسی کے سامنے پیش ہو جانا ہے، اور وہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور مجھے وہاں پر اپنی جنت میں انشاءاللہ داخل کرے گا۔ تیسری چیز جو اپنی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو ہفتے بھر میں 15 دن میں لازماً اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا چاہیے، وہاں وہ ان سے سیکھے۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ یہ کوئی مذہبی محفل ہو، ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ لوگ مثبت بات کرنے والے، جو لوگوں کے اندر حوصلہ، تعلیم، علم اور اس کی روشنی بکھیرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان سے سیکھا جائے، ان سے سوالات کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت کے لیے اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ کتاب جیسے میں نے عرض کیا بنیادی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن مجید کے ساتھ زندہ تعلق، لیکن اس کے علاوہ اپنی لائف کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہمیں ریڈنگ کی ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ 3 چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت، قرآن مجید سے زندہ تعلق اور اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق، تو اس کے نتیجے میں ہماری تربیت بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے۔ میری یہ ریکویسٹ آج کے نوجوانوں سے بھی ہے، اور خاص طور پر اساتذہ سے بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرف مائل کریں اور ان کی تربیت کا خاص طور پہ بندوبست کریں۔ آج کا میں نے پیغام اتنا ہی دینا تھا، امید ہے آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ آپ کی آراء، آپ کے مشورے میں چاہوں گا کہ آپ
اپنے کامنٹس میں ضرور دیں اور میری رہنمائی کا بھی بندوبست کریں. ہم انشاءاللہ آپ سے اسی طرح سے گفتگو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.